بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو منا بھائی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، آج سے ہم آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ، سنسنی خیز، ایمان افروز اور روح کو گرما دینے والی حقیقی داستان کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے نوجوانی کے امنگوں بھرے دور میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جمال صاحب کراچی کے قدیم رہائشی ہیں اور ان دنوں گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر کے آخری حصے میں بصد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، بعض ناگزیر اسباب کی بنا پر انہیں جمال کا فرضی نام دیا گیا۔ دوستو، جمال صاحب کو کرکٹ سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ 1960 کی دہائی میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم ہندوستان کے دورے پر جا رہی تھی تو جمال صاحب نے بھی عشق سے مجبور ہو کر، یہ عشق کسی انسان سے نہیں بلکہ کرکٹ سے تھا، اپنے کرکٹ سے عشق سے مجبور ہو کر ہندوستان جانے کا قصد کیا۔ حصول ویزا کے دوران جمال صاحب کی ملاقات پاکستانی خفیہ ایجنسی کے سرگرم آفیسر سے ہوئی، جنہوں نے جمال صاحب سے درخواست کی کہ وطن کی سلامتی کے لیے ملکی خفیہ ادارے کے ساتھ کام کریں اور دشمن ملک جا کر کچھ معلومات وطن بھیجیں۔ جمال صاحب نے اپنے والد سے اجازت لے کر اس خطرناک اور جوخم بھرے کام کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر یہیں سے جمال صاحب کی وطن سے محبت ان کے کرکٹ سے عشق پر غالب آ گئی۔ انہیں ہندوستان جانے سے پہلے محض چند ہفتوں کی ٹریننگ دی گئی کیونکہ وقت کی کمی تھی، لیکن دوستو، جمال صاحب نے باقاعدہ تربیت یافتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے خطرناک مشن سر انجام دیے اور اپنی جاں فشانی سے ایسے مارک کے سر انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ دیار گیر میں وہ ہر لمحہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے دشمن کے دانت کھٹے کرتے رہے۔ دوستو، اس کہانی کو ڈرامائی شکل دینے کے لیے روزنامہ امت کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ یہ حقیقی ایڈونچر کسی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ۔ جمال صاحب کی کہانی ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جدوجہد اور محنت کے ملا، اور انہوں نے اس کی قدر کرنے کے بجائے اسی سے شکایات شروع کر دی۔ دوستو، روزنامہ امت میں پیش کی جانے والی یہ سلسلے وار حقیقی کہانی روزنامہ امت کے خوش نظر قارئین میں پذیرائی حاصل کر چکی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے اور یہ کہانی یقیناً آپ میں بھی پذیرائی حاصل کرے گی۔ شکریہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی دوستو، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ دوستو، اس پوری حقیقی کہانی میں ہم جمال صاحب کی زبانی ہی سارے واقعات پیش کریں گے کہ کس طرح جمال صاحب نے اپنے والدین سے ہندوستان جانے کی اجازت لی اور اس کے بعد آنے والے واقعات کس طرح رونما۔ بقول جمال صاحب کے، میرے ابو شاذ و نادر ہی غصے میں آتے تھے اور انہیں گیز و غضب میں آپے سے باہر ہوتے تو کبھی دیکھا ہی نہ تھا، لہذا میری بات سنتے ہی محض چند لمحوں میں تیز سے ان کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تو مجھے سچ مچ حیرت ہوئی، تاہم شدید برہمی کے باوجود انہوں نے اپنا لہجہ بگڑنے نہ دیا۔ ان کے سوال میں تپش کے بجائے برف سی یخ بستگی تھی۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے بتانا۔ ان کی برہمی بھانپتے ہوئے میں نے اپنے لہجے میں التجا کا رنگ گہرا کرتے ہوئے بات دہرائی، میں انڈیا میں ہونے والی ٹیسٹ سیریز دیکھنے جانا چاہتا ہوں۔ ابو نے لمبا ہنکارا بھرا اور آتش باز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اور کتنے دن چلے گا کرکٹ ٹیم کا انڈیا ٹور؟ 3 مہینے، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ان کی مزاجی کیفیت بھانپتے ہوئے میرے اعتماد کے قلعے کی فصیلیں بھر بھرا کر گرنے لگی۔ ان سے اجازت حاصل کرنا، جسے میں بچوں کا کھیل سمجھ بیٹھا تھا، اب جوئے شیر لانے کے مترادف لگ رہا تھا۔
ابو کی کیفیت ایک ایسے ٹائم بم جیسی لگ رہی تھی جو کسی بھی وقت دھماکے سے پھٹ سکتا تھا۔ 3 مہینے؟ ابو نے دانتوں سے چبانے کے انداز میں میرے الفاظ دہرائے اور پھر سختی سے منہ بھینچ لیا۔ انہوں نے مزید کچھ کہے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مقدمہ برخاست۔ ابو کے کسی فیصلے پر کوئی سوال اٹھانے کی ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ خاندان میں سب سے ذی شعور، مقتدر اور قابل تقلید سمجھے جاتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کا ہر فیصلہ خواہ کبھی وقتی طور پر غلط بھی لگا ہو، بالآخر درست اور دور رس نتائج کا حامل ثابت ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری برادری اور جان پہچان کے لوگ دور دور سے اقبال بھائی سے اپنے کاروباری اور خاندانی مسائل میں مشورے لینے آتے تھے۔ خود میں نے بھی اپنی 25 سالہ زندگی میں ابو کی منشا کے خلاف قدم اٹھانا تو درکنار، معمولی سے انحراف کی بھی جرت نہیں کی تھی، لیکن اس مرتبہ معاملہ ذرا الگ تھا۔ میں عشق کے ہاتھوں لاچار، وہی عشق جس کی خاطر ہزاروں سال سے ہر زمانے کا مجنوں، رانجھا، فرہاد، مرزا ہنستے کھیلتے موت کو گلے لگاتا آیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے کسی کافر ادا حسینہ کے بجائے کرکٹ نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ لوگوں کے لیے خواہ یہ محض ایک کھیل رہا ہو، میرے لیے تو زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کرکٹ میرا مقصد حیات تھی۔ میں اپنے علاقے رنچھوڑ لین کی کرکٹ ٹیم کا بانی اور تا حیات کپتان تھا۔ میری زیر قیادت یہ ٹیم کراچی شہر کے دور دراز علاقوں میں میچ کھیلنے جایا کرتی تھی، جبکہ شہر میں کسی غیر ملکی ٹیم کی آمد پر بھی ہمیشہ ہماری پوری ٹیم ایک ساتھ میچ دیکھنے جایا کرتی، جس کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے میری جذباتی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ میری خوشی اور غم قومی کرکٹ ٹیم کی فتح اور ناکامی سے جڑا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب کرکٹ سے منسلک تھا، بلکہ میں تو خوابوں میں بھی خود کو کرکٹ کھیلتے یا پاکستانی ٹیم کو انڈیا کی ٹیم سے دھواں دھار مقابلہ کرتے دیکھا کرتا تھا۔ جس رات میرے خواب کے اسٹیڈیم میں انڈین ٹیم کے خلاف کانٹے کے میچ میں پاکستانی ٹیم فتح یاب ہوتی تھی تو اگلی صبح میں خوشیوں سے لبریز دل کے ساتھ بیدار ہوا کرتا تھا۔ ابو کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس وقت میری زبان سے اس موضوع پر مزید ایک لفظ بھی نکلا تو میری شامت آ جائے، لیکن میں دل کی گہرائیوں میں پیوستہ ارمان سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو جاتا۔ ابو حسب عادت اپنی طرف سے بات ختم کر کے ابن صفی کی جاسوسی دنیا کے تازہ ناول زہریلا آدمی کے مطالعے میں مگن ہو چکے تھے۔ بے ساختہ میرا دل چاہا کہ ان کے ہاتھ سے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے کارناموں پر مشتمل وہ ناول چھین لوں اور ساتھ ہی حکم صادر کر دوں کہ آج کے بعد نشے کی لت سے زیادہ حاوی ابن صفی کے ناول پڑھنا آپ کے لیے سختی سے ممنوع قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے میرے لیے دنیا کے سب سے زیادہ سرور بخش شوق کرکٹ کے سب سے سنسنی خیز مقابلے دیکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ لیکن میری سوچ کا یہ سرکش پرندہ خیال کے پنجروں میں ہی پھڑپھڑاتا رہ گیا اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ابو جی کی طرح میں بھی ابن صفی کے کلمی جادو کا اسیر تھا، اور اسی مطالعے کی وجہ سے میری لکھنے کی استطاعت بہت کم عرصے میں بہتر ہو گئی تھی۔ تاہم ابن صفی کے ناولوں کے حوالے سے میری اور ابو جی کی پسند الگ الگ تھی، یعنی ابو جی کو صرف کرنل فریدی کے مرکزی کردار والے ناول ہی متاثر کر پاتے تھے، جبکہ میں گزشتہ کئی سال سے علی عمران MSc PhD آکسن کا دیوانہ تھا، اور اس وقت بھی عمران سیریز کا تازہ ناول بے آواز سیارہ میرے تکیے تلے موجود تھا۔ یہی نہیں، اس زمانے کے ان گنت نوجوانوں کی طرح میں بھی علی عمران کی طرح احمقانہ حرکتوں کی آڑ میں سراغ رسی کے فقید المثال کارنامے دکھانے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب میں ایک بار پھر اس وقت درپیش
गंभीर मसले की तरफ आता हूँ। आज की नस्ल के अफराद शायद मेरी कैफियत पूरी तरह ना समझ पाएं, क्योंकि इन्हें केबल और इंटरनेट पर दुनिया भर के क्रिकेट मुकाबले बराह रास्त देखने की सहूलत दस्तयाब है। लेकिन मैं 1960 ईस्वी के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान में टीवी की नशरियात शुरू होने में भी अभी 7-8 साल बाकी थे, बल्कि कुछ खास लोग ही टेलीविजन नाम की साइंस से मुतारिफ थे। लिहाजा बराह रास्त क्रिकेट मुकाबले देखने का एक ही तरीका था कि स्टेडियम पहुंचो, टिकट खरीदो और अंदर जाकर मैच देखो। पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों की रेडियो कमेंट्री सुनने को मिल जाती थी, लेकिन बैरूनी ममालिक से रेडियो कमेंट्री का कोई सिलसिला ना था। मैच की खबर भी 1-1.5 दिन बाद ही मिल पाती थी। मेरे हिंदुस्तान जाकर तमाम मैच देखने के इश्तियाक, जिसे आप जनून भी कह सकते हैं, कि यही वजह थी। यहाँ ये भी वजाहत करता चलूं कि अब्बू जी के बेलचक रवैये से मेरी आज़रदगी अपनी जगह, लेकिन मैं अपने अब्बू जी को दिल व जान से चाहता था और मेरे दिल में इनका इतना एहतराम था जिसे मैं लफ्जों में बयान करने से कासिर हूँ। इसीलिए हुक्म अदूली तो क्या, मैंने कभी इनके हुक्म की तामील में दानिस्ता तसाहिल भी नहीं बरता था। इनकी दिल शिकनी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि दिल बुरी तरह अचाट होने के बावजूद रात के खाने का वक्त होने पर मैं जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर खाने के कमरे में जाने की तैयारी करने लगा। ऐन इसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा, अम्मी जान अपनी मखसूस मनमोहनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने इन्हें सलाम किया ही था कि हैरत का एक और झटका सहना पड़ा। अम्मी जान के पीछे पीछे अब्बू जी भी दरवाजे में दिखाई दिए। मुझे हक्का बक्का देखकर अब्बू जी ने शफीक मुस्कुराहट के साथ मेरा शाना थपथपाया और चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी अहलिया के साथ दूसरी चारपाई पर विराजमान हो गए। मुझे मुंतजिर पाकर अम्मी जान ने अपने मखसूस मिठास भरे लहजे में गुफ्तगू छेड़ी। क्यों रे जमाल, सुना है तू अपने अब्बू से कुछ नाराज है? ये सुनकर मैं चौंका। नहीं तो, ये आपको किसने कह दिया अम्मी जान? क्या आप मुझसे ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद रख सकती हैं? औलाद के दिल का हाल जानने के लिए वालिदैन को पूछने की जरूरत नहीं होती बेटा। मेरे सवाल का जवाब अब्बू जी ने दिया। मैं जानता हूँ मेरे हामी न भरने से तुम्हें दुख पहुंचा है, क्योंकि तुम ये क्रिकेट मुकाबले देखने के लिए बुरी तरह उतावले हो रहे हो। कोई बात नहीं अब्बू जी, मैं रेडियो कमेंट्री सुन लूंगा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वैसे भी कोई बात कैसे नहीं, अम्मी जान ने मेरी बात काटते हुए कहा। क्या तुम्हें अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने का कोई हक नहीं? तुम कौन सा रोज रोज अपने माँ बाप से फरमाइशें करते हो? तेजी लिए लहजे में ये सब कहते हुए वो खफगी से अपने शरीक हयात को घूर रही थी, जो शर्मिंदा से होकर नजरें झुकाए ये प्यार भरी गिरखियां सुन रहे थे। वैसे भी तुमने कौन सा गौरों के देश में ऐशी की फरमाइश की है? क्या तुम्हें 3 माह भी अपनी मर्जी से गुजारने की इजाजत नहीं है? इन्होंने गहरा सांस भरा और फिर बराह रास्त अब्बू जी से मुखातिब हुई। अजी सुनते हो, खुद संभालो अपना कारोबार। इतनी सी उम्र में मेरे बच्चे पर इतना बोझ लाद दिया है। इसके सफर के खर्चे से डर रहे हो तो फिक्र ना करो, मैं अपने पल्ले से दे दूंगी। आपका कोई हर्ज हो तो वो भी मुझसे वसूल कर लेना।